الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام یا نبی سلام علیکہ۔ آئیے درود پاک کی فضیلت کو اس درود پاک والے پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ ربیع رحمت، شفیع امت، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، قیامت کے دن اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلدی نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہیں مبلغ دعوت اسلامی محمد قربان اتاری مدنی، مبلغ دعوت اسلامی نور عالم اتاری مدنی۔ پروگرام میں ہمارے مختلف سیگمنٹس ہوتے ہیں، آپ پروگرام میں اول تا آخر شامل بھی رہیں۔ پروگرام کے سیگمنٹ سے پہلا سیگمنٹ ہمارے پروگرام میں ہوتا ہے فیضان دلائل الخیرات۔ دلائل الخیرات کا ایک منتخب درود پاک ہوتا ہے اور اس کی کچھ وضاحت اور اس کا ترجمہ۔ لفظ سے شعر پڑھیں، 4 الفاظ کے ذریعے اشعار پڑھنے ہوتے ہیں، مگر ان اشعار میں ضروری یہ ہے کہ وہ صلاۃ والسلام اور درود پاک پر مبنی اشعار ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نام، حضور کے مبارک ناموں میں سے ایک نام کا تذکرہ ہوتا ہے۔ سمجھ کر پڑھیں، 4 اشعار کو 4 طرزوں میں پڑھا جاتا ہے اور اس کی وضاحت کی جاتی ہے۔ گلدستہ درود و سلام، آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھڑے ہو کر ادب کے ساتھ درود پاک پڑھا جاتا ہے۔ یہ ہمارے پروگرام کا ایک پورا طریقہ کار ہے۔ پروگرام میں درود پاک بھی شامل ہوں گے، اشعار کی وضاحت بھی ہوگی، آپ کو احادیث بھی سننے کو ملے گی، انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، عشق رسول بھی ملے گا، عشق صحابہ و اہل بیت بھی ملے گا۔ اللہ نے چاہا تو پروگرام کی برکت سے آپ آخر تک بہت سارے درود پاک پڑھنے میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ شروع کرتے ہیں ہم اپنا پہلا سیگمنٹ، فیضان دلائل الخیرات۔ اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الطاهر المطهر وعلى آله وسلم. اللهم صل على من ختمت به الرسالة وأيدته بالنصر والكوثر والشفاعة. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الحكم والحكمة السراج الوهاج المخصوص بالخلق العظيم وختم الرسل ذي المعراج وعلى آله وأصحابه وأتباعه السالكين على منهجه القويم. فأعظم اللهم به منهاج نجوم الإسلام ومصابيح الظلام المهتدى بهم في ظلمة ليل الشك الداج صلاة دائمة مستمرة ما تلاطمت في الأبحر الأمواج وطاف بالبيت العتيق من كل فج عميق الحجاج. وأفضل الصلاة والتسليم على سيدنا محمد رسوله الكريم وصفوته من العباد وشفيع الخلائق في الميعاد صاحب المقام المحمود والحوض المورود الناهد بأعباء الرسالة والتبليغ الأعم والمخصوص بشرف السعاية في الصلاح الأعظم. لاکھوں سلام آقا، لاکھوں سلام تم پہ، لاکھوں سلام، لاکھوں سلام آقا، لاکھوں سلام۔ نبی کی شان میں ہو جس قدر درود پڑھو، محب پاؤ گے جنت میں گھر، درود پڑھو۔ جو اپنے کام کا انجام نیک چاہتے ہیں، ہر ایک کام میں تم بیشتر درود پڑھو۔ ہزار درد کو ایک دوا کفایت ہے، ہزار درد
کو یہ ایک دوا کفایت ہے، جو پیش آئے ذرا بھی خطر درود پڑھو، لاکھوں سلام آقا، لاکھوں سلام تم پہ ہر دم، کروڑوں سلام، لاکھوں سلام آقا، لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دلائل الخیرات کا ایک منتخب درود پاک الحمدللہ شامل کیا گیا۔ مولانا قربان صاحب کی طرف بڑھتے ہیں، انشاءاللہ اس کا خلاصتاً ترجمہ شامل پروگرام کرتے ہیں، کچھ اس پہ انشاءاللہ وضاحت بھی شامل کریں گے۔ جی قربان بھائی۔ جی بالکل، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبدالحبیب بھائی کی آواز میں بہت خوبصورت انداز سے دلائل الخیرات شریف کا جو ایک منتخب درود پاک ہے وہ پیش کیا گیا ہے۔ جی ہر بار الفاظ کی تبدیلی سے ان کے اندر جو جملے استعمال کیے جاتے ہیں، جو دعائیں ہیں، جو درود بھیجنے کا انداز ہے، وہ یوں سمجھیں کہ فرحت لے کر آ جاتا ہے، اور ایک خوشی، ایک تازگی، ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت کرنے والا ہوتا ہے اس کو نصیب ہوا کرتی ہے۔ درود پاک تو ہے ہی کمال کا، اور اگر جتنی کمال کے ساتھ، جس خوبصورتی کے ساتھ، جس احسن انداز کے ساتھ پڑھا جائے تو اور کمال ہو جاتا ہے، اور ذوق میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ کریم ہمارے ذوق میں ایسا ہی اضافہ کر دے اور ہمارا ذوق بڑھتا چلا جائے۔ اچھا، یہاں پر ایک بات میں عرض کروں کہ ایک تو مطلب عربی زبان اتنی پیاری ہے نا محسن بھائی، میٹھی زبان ہے، فصیح زبان ہے۔ فصیح زبان۔ اچھا، عربی کا عین ہا بھی بہت خوبصورتی لے کر آتا ہے۔ جب آپ دیکھیں پیارے پیارے بچے جب عربی پڑھ رہے ہوتے ہیں یا بول رہے ہوتے ہیں تو عین اور ہا کی جو ان کی ادائیگی ہوتی ہے نا وہ بڑی یونیک لگتی ہے۔ بڑی بھی کہیں تو عربی ہے، جنت کی زبان ہے، حضور کی زبان ہے، قرآن کی زبان ہے، حدیث کی زبان ہے۔ سبحان اللہ۔ اور عربی زبان کے اندر جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک ہو تو ترجمہ نہ بھی آئے تو سن کے مزہ آتا ہے، لیکن جب آپ ترجمہ سنتے ہیں نا تو ذوق میں اور اضافہ ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ کس خوبصورتی کے ساتھ ایک عاشق نے اپنے نبی پر درود پڑھا ہے۔ واہ واہ۔ یہ ذریعہ ہے ہمارے سیکھنے کا کہ ہم بھی جب کریم آقا پہ درود پڑھیں نا، اگرچہ اپنی زبان میں پڑھیں تو بہت خوبصورت الفاظ کا چناؤ کریں اور خوبصورت الفاظ لے کر پھر درود پڑھیں، انشاءاللہ ذوق میں بھی اضافہ ہوگا، اور کیا پتہ اللہ رب العالمین یہ ادائی پسند فرما لے۔ اس کا ترجمہ کچھ سنتے ہیں۔ ترجمہ شروع ہوتا ہے، یا اللہ، بے پڑھے غیب کی خبریں بتانے والے ہمارے بہت ستھرے اور پاکیزہ سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اچھا، بے پڑھے میں عرض کر دوں کہ واقعی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ہستی ہیں کہ دنیا میں ان کا کوئی استاد ہی نہیں ہے۔ واہ واہ۔ استاد کون ہے؟ اللہ رب العالمین، مخلوق میں کسی سے نہیں پڑھے، مخلوق میں کسی سے نہیں پڑھا، اسی لیے آپ کے لیے یہ لفظ، یہ امی کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ مخلوق میں کوئی استاد نہیں ہے، استاد ہے تو کون؟ الرحمن علم القرآن، اللہ رب العالمین الرحمن نے آپ کو قرآن سکھایا۔ تو بہت ستھرے اور پاکیزہ سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور حضور کی آل پر رحمتیں اور سلامتیاں نازل فرما۔ صحیح۔ یا اللہ، ان مبارک ہستی پر رحمت نازل فرما جن پر تو نے رسالت کا سلسلہ ختم فرما دیا۔ یعنی حضور پہ درود بھی بھیجا، عقیدہ بھی بیان ہو گیا کہ جن نبی پر درود بھیجا جا رہا ہے وہ نبی ہے جو آخری نبی ہیں، ہمارا اس پہ ایمان ہے، عقیدہ ہے، اور انہیں غلبہ، حوض کوثر اور شفاعت عطا فرما کر ان کی مدد فرمائی۔ کیا کمالات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے۔ یا اللہ، ہمارے سردار صلی اللہ علیہ وسلم اور آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما جو فیصلے اور حکمت والے نبی ہیں۔ کیا بات، نہایت چمکتے چراغ ہیں، چمکتے چراغ ایسے ہیں کہ صحابہ کو انہوں نے چمکایا، اور صحابہ کی چمک ایسی ہوئی آج پوری دنیا کو صحابہ چمکا رہا ہے۔ صحابہ زمین پہ ستاروں کے مانند ہیں نا، صحابی کا نجوم، آسمان پہ جو چمک ہے وہ آسمانی ستاروں کی وجہ سے، اور پوری کائنات پہ جو چمک ہے وہ حضور کے صحابہ کی وجہ سے۔ تو حضور چاند ہیں اور ستارے صحابہ ہیں، عظیم اخلاق کے مالک ہیں، آخری رسول ہیں، معراج والے آقا ہیں۔ مطلب معراج کا ذکر آ گیا اور معراج کا مہینہ چل رہا ہے، انشاءاللہ جب معراج کا سماں ہوگا تو اس کی بھی دھومیں ہوں گی۔ جی بالکل انشاءاللہ۔ معراج والے آقا ہیں، حضور کے آل و اصحاب پر، حضور کے ان پیروکاروں پر رحمت نازل فرما جو حضور کے سیدھے راستے پر حضور کی پیروی کرتے ہیں۔ کیا بات، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تو درود ہو، لیکن ان کے صدقے میں حضور کی بات ماننے والے، حضور کی اتباع کرنے والے، حضور کی پیروی کرنے والے بھی کیوں محروم نہ ہیں، ان پہ بھی درود بھیجا جائے۔ آگے، فَعَظِمِ اللہم، خدایا حضور کا یہ سیدھا راستہ اسلام کے روشن ستاروں اور اندھیروں میں جگمگانے والے چراغوں کی کیسی عظیم شاہ، اللہ اللہ اللہ، بے چینی کی اندھیری راتوں میں ان ستاروں اور چراغوں کی بدولت سیدھا راستہ ملتا ہے۔ بے شک،
وہ رحمتیں نازل فرما جو برستی رہے. سبحان اللہ. کب تک برستی رہے؟ جب تک سمندروں میں لہریں اٹھتی رہیں. واہ واہ کیا بات. سمندروں کی لہریں کب سے اٹھ رہی ہیں؟ اللہ اللہ. اب تک اٹھتی چلی جا رہی ہیں. کب تک اٹھیں گی؟ کب تک اٹھیں گی؟ حضور پہ اتنا درود اپنے نازل فرماتا رہے، یعنی استمرار کے ساتھ ہوتا رہے. کنٹینیو. اللہ اکبر. اچھا اور سنیں، یہ تو سمندر کی بات ہو گئی. جی. اور جب تک حاجی دور دراز سے رخت سفر باندھ کر آتے رہیں سبحان اللہ. اور خانہ کعبہ کا طواف کرتے رہیں، واہ واہ. خانہ کعبہ کا طواف ہوتا رہے، حضور پر درود نازل ہوتا رہے. ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے اعلیٰ رحمت اور سلامتی نازل ہو، وہ آقا جو اللہ کے معزز پیغمبر ہیں، سبحان اللہ. اللہ کے خاص بندے ہیں، محشر میں سب مخلوق کے حق میں سفارش فرمائیں گے، اللہ. مقام محمود کے مالک ہیں. واہ واہ. سب پیاسے جس حوض کوثر کا رخ کریں گے اس حوض کوثر کے مالک ہیں. اللہ اللہ. جنہوں نے رسالت اور تبلیغ کا عام ذمہ لیا اور سب سے بڑی خیرخواہی لوگوں کی اصلاح کے لیے جد و جہد کا اعزاز ان سے وابستہ. کیا بات ہے. اللہ رب العالمین ان عظیم ہستی جناب آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک نازل فرمائے. آمین آمین. بھیج کر دیکھو گناہگاروں درود والے، بھیج کر دیکھو اپنے امتی کا نغمہ کردار سنتے ہیں، وہ اپنے امتی کا نغمہ کردار سنتے ہیں. جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں. ماشاء اللہ. بڑے خوبصورت انداز میں دلائل الخیرات کے الفاظ کی یوں سمجھے کہ ترجمہ بیان کیا گیا. اچھا یہاں پر ایک جملہ جو ذکر کیا گیا کہ وہ نبی جو فیصلے فرمانے والے، احکام نازل فرمانے والے. ویسے تو ہر نبی کا یہ ذمہ ہے اور ان کی ذمہ داری ہے، فرض منصبی ہے کہ وہ امت تک احکام کو پہنچاتے ہیں. رسول نئی شریعت لے کر آتے ہیں اور تمام انبیاء نے اپنے ادوار میں اللہ تعالیٰ کے احکام کو مکمل طور پر بغیر کسی کمی بیشی کے امت تک پہنچا دیا. اور پھر اس پر وہ آیت مبارکہ بھی ہے کہ وہ پچھلی امتوں کو لایا جائے گا، اس پر نبی کریم علیہ السلام کو گواہ بنایا جائے گا، اور نبی پاک گواہی دیں گے کہ ان لوگوں نے، ان انبیاء نے پوری جو ہے اپنی ذمہ داری انجام دے دی. اب حضور نے جو احکامات امت تک پہنچائے اور جو فیصلے فرمائے ہیں، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت یہاں بیان کی گئی، حضور کا وصف ہے. تو نبی کریم علیہ السلام احکام پہنچانے میں جو حضور علیہ السلام کا انداز تھا، یعنی تبلیغ فرمانا، لوگوں کو حلال حرام کی تمیز سکھانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کے ذرائع بیان کرنا، اس کو اگر خلاصتاً کچھ ذکر کرے کہ نبی کریم علیہ السلام کس طرح اپنی امت تک احکام پہنچاتے رہے. اللہ اکبر. یعنی سب سے جو بڑی بات ہوتی ہے نا، وہ یہ ہوتی ہے کسی کے بارے میں کہ وہ جب کسی کو سمجھاتا ہے تو اس کا سمجھانے کا انداز کیا ہوتا ہے. جی. اس انداز کے بارے میں ہمیں روایت میں کیا ملتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک ایک بات کو سمجھانے کے لیے تین بار دہرایا فرمایا ضرورت کے تحت. اور یہاں تک کہ یہ بھی آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بات ارشاد فرماتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب آپ کے الفاظ کو باقاعدہ آرام سے نوٹ بھی فرما لیا کرتے تھے، ماشاءاللہ، اور اگر گننا چاہیں تو گن بھی لیا کرتے تھے. اس خوبصورتی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العالمین کے احکامات صحابہ کرام کو سکھایا کرتے تھے. سبحان اللہ. بلکہ ایسا سکھایا، صحابہ حضور کی تربیت لے کے نکلے تو کیا کوفہ تک پہنچے، عراق تک پہنچے، شام تک پہنچتے، یعنی جب مدینے سے نکل کے مکے سے نکل کے آگے تک پہنچے. حالانکہ آپ دیکھیں حجۃ الوداع پہ کتنے ہزار صحابہ کرام تھے، یعنی کم و بیش 1,24,000 کی تعداد بتائی جاتی ہے.
اور جنت البقیع میں تقریباً 10,000 صحابہ کرام، باقی کہاں ہیں؟ وہ جو حضور کا فیضان تھا نا، اس کو ایسا پھیلایا کہ آج ہمارے پاس یہ صحابہ ہی کا فیضان ہے کہ قرآن کریم ہمارے پاس موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام فرامین ہمارے پاس موجود ہیں، چاہے زکوٰۃ کے احکام ہو، چاہے حج کے احکام ہو، چاہے روزے کا معاملہ ہو، چاہے نماز کا معاملہ ہو، کسی بھی قسم کی تربیت چاہیے ہو، حضور نے صحابہ کی اتنے خوبصورت انداز سے تربیت فرما دی کہ ہمیں پریشانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہر چیز صحابہ کرام نے ہمیں عطا فرما دی۔ یہاں پہ میں ایک بات عرض کروں، جو حکمت اور فیصلے کی آپ نے بات کی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہستی ہیں کہ آپ کا فیصلہ صرف دینی معاملے میں قبول نہیں ہوگا، جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں اللہ رب العالمین کا حکم یہ ہے کہ ان کا فیصلہ دنیاوی معاملے میں بھی قبول کیا جائے، اللہ اکبر، تمہارے دینی معاملے ہوں یا دنیاوی معاملے ہوں، یہ تمہارے حاکم ہیں، یہ تمہارے حاکم ہیں۔ اگر رسول اللہ نے کوئی فیصلہ فرما دیا، حکمت والے نبی ہیں، یعلمہم الکتاب والحکمہ، یعنی آپ اندازہ لگا لیں جس ہستی کے لیے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ کتاب تو سکھاتے ہیں، حکمت بھی سکھاتے ہیں، سبحان اللہ، ان کی حکمت کا عالم کیا ہوگا نا، وہ جو فیصلہ فرماتے ہیں بالکل درست فیصلہ ہوگا، لہذا ماننا ہوگا، چاہے دنیاوی بھی ہو۔ یہاں میں مسلمانوں کے لیے ایک بات عرض کروں، جی، ہم مسلمان ہیں، بالکل، ہم نے اپنے نبی کا کلمہ پڑھا ہے، نبی کے دامن سے وابستہ ہیں، نبی کے صدقے میں سب کچھ ملا ہے، حکمت کی ہم نے بات کی ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو سنت ہمیں پتہ چل جائے، واہ واہ، جو طریقہ کار ہمیں معلوم ہو جائے، اب اس پہ یہ نہیں کہ اس میں حکمت کیا ہے، جب تک ہمارے سامنے حکمت آئے تب کریں گے، یہ تو اس کی بات نہ ہوئی نا، اللہ، یعنی اسے تو پھر یہ نہ کہنا کہ میں حضور کو مانتا ہوں، ماننے کا مطلب پھر یہ ہوتا ہے پھر میں سب مانتا ہوں، کیا بات، ماننے میں پھر وجہ نہیں ہوتی، صحیح، ماننے میں دلائل نہیں ہوتے، تعامل نہیں ہوتا، ماننے میں یہ ہوتا ہے کہ میرے نبی کی ادا ہے، ادا کو ادا کر رہا ہوں، میرے نبی کا فرمان ہے، اس فرمان کو پہ میں عمل کر رہا ہوں، اور یہی میری دنیا کے لیے بھی بہتر ہے، اگرچہ حکمت سمجھ میں نہیں آ رہی، اور آخرت میں اس پہ ان اداؤں پہ عمل کرنے پر، سنت مصطفیٰ پہ عمل کرنے پر اللہ رب العالمین خوش ہو کر جو کمالات اور ثواب عطا فرمائے گا، اس کی تو بات ہی نہیں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ ہمارے چینل کے ناظرین، ہم نے دلائل الخیرات شریف اور اس پر کچھ گفتگو بھی کی ہے الفاظ پر۔ آئیے اب بڑھتے ہیں اب اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس میں 6 الفاظ کے ذریعے اشعار پڑھنے ہوں گے۔ لفظ سے شعر پڑھیں۔ جی، لفظ سے شعر پڑھیں۔ اس سیگمنٹ میں ہمارے دونوں نعت خواں نور عالم بھائی اور حسان بھائی کو الفاظ دکھائے جائیں۔ الفاظ پر انشاءاللہ گرین کلر راؤنڈ کرے گا، جب آپ مدینہ بولیں گے تو وہ راؤنڈ جا رکے گا، اس لفظ سے آپ نے شعر کو پڑھنا ہے، اور وہ شعر دیکھیں آپ نے غور کرنا ہے کہ وہ کون سا ہے، اس میں لفظ سلام یا درود آنا چاہیے، یا وہ درود و سلام کے جو اشعار ہوتے ہیں باقاعدہ ہمارے یہاں پڑھے جاتے ہیں، معروف ہیں، ان کا شعر ہونا چاہیے۔ دکھائیے گا الفاظ۔ جی، پہلے باری آئے گی ہمارے نور عالم بھائی کی۔ نور عالم بھائی، یہ 6 الفاظ آ گئے، کلر راؤنڈ کر رہا، آپ بتائیے۔ مدینہ کہیے آپ مائک پہ۔ مدینہ، رضواں، جانے بھی دے ہم کو، رضوان روک ہم کو، جانے بھی دے ہم کو، رضوان روک ہم کو، سینے پہ لکھ لیا ہے صلی علی محمد، سینے پہ لکھ لیا ہے صلی علی محمد، سینے پہ لکھ لیا ہے صلی علی محمد۔ ارم اور رضواں، یہ 2 الفاظ ہیں، اس کی وضاحت ہو جائے گی تو شعر واضح ہو جائے گا۔ شعر واضح ہو جائے گا۔ ارم سے مراد یہاں پہ جنت ہے، ٹھیک ہے،
مگر ارم نام بھی تو رکھتے ہیں نا بچیوں کا، ہاں نام بھی رکھا جاتا ہے. تو نام ہے تو اسم نا، نام رکھا جا سکتا ہے. تو یہاں پہ مراد جنت، اور رضوہ یہ داروغہ جنت کو کہا جاتا ہے. تو ان کو یہ کہا جا رہا ہے جب اتنی بڑی بات آ گئی، اتنی بڑی سند آ گئی، سینے پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آ گیا، درود پاک آ گیا. اب کس بات کا روک ٹوک ہے؟ بس اب ہمیں داخل جنت کر دیا جائے، کیونکہ درود پاک ہی تو وہ ذریعہ ہے نا جو انشاءاللہ حضور کی شفاعت کروائے گا، داخل جنت. اچھا پھر یہ جو یہاں ظاہری طور پہ لکھا ہوا نہیں ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ دل میں درود پاک ہے، حضور کی محبت ہے. بالکل ایسے ہی یہ اصل تو باطن ہے نا، مطلب سامنے کوئی کلمہ لکھوا لے اور سینے سے قبول ہی نہ کرے، جہاں بھی لکھوا لے تو لکھنا تو اسے کسی کام کا نہیں جب تک قبول نہ کرے. اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. جب دل سے قبول کرے گا، زبان سے اس کا اقرار کرے گا، تو انشاءاللہ جو ہمارے پاس تحریریں ہوتی ہے، برکتیں، وہ تو دنیاوی طور پہ بھی انشاءاللہ میں فائدہ دیتی ہے. لیکن یہ ہے کہ جیسے لکھنے کی بات ہوتی ہے تو جب قبر میں اتارا جاتا ہے تو اس حوالے سے علماء یہ فرماتے ہیں جیسے کچھ پیشانی پر بسم اللہ لکھی جائے، تو لکھ لی جاتے ہیں، تو وہ انگلی کے یعنی کہ پین وغیرہ سے انک سے نہیں، وہ شہادت کی انگلی سے لکھ لی جاتے ہیں. ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے، اور یہ ایسا کرنا چاہیے اپنے مردوں کی، یہ خیر خواہی ہے. اب دکھائیے گا دوبارہ الفاظ حسان بھائی ان اشعار کے بارے میں. جی آپ مدینہ کہیں گے تو رکے گا. مدینہ در ویسے ملا کے در رہے ہے یہ. اب آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے. کون جانے درود کی قیمت، کون جانے درود کی قیمت ہے، جب درد شاہوار درود. جی حضرت یہ در شاہوار ہے، اور پھر درود کی قیمت، یہ کوئی ایسی چیز ہے جس کو یوں خرید اور فروخت کی جا سکے؟ اللہ اکبر. درود کی قیمت تو انسان کیسے لگا سکتا ہے؟ اللہ اکبر. اس کی تو کوئی قیمت ہی نہیں ہے نا، انمول ہے. انمول ہے نا. اتنی بڑی بارگاہ میں تحفہ بھیجا جائے، سبحان اللہ. اس بارگاہ میں ہمیں درود پڑھنے کی سعادت ملتی ہے محسن بھائی، کہ جس بارگاہ کے لیے جو صبح 70,000 آ جاتے ہیں نا نوری مخلوق، وہ پھر دوبارہ نہیں آتے. اگلے بار نئی مخلوق آئے گی، نئی نوری مخلوق، نئے فرشتے آئیں گے. پھر اگلے دن اگر جو صبح ہوگی تو پچھلے صبح والے نہیں آئیں گے، یعنی جو ایک بار آ گئے دوبارہ آئیں گے ہی نہیں. اللہ. تو اس بارگاہ کے اندر ہمیں درود پاک پڑھنے کا موقع ملتا ہے. تو یہ جو درود ہے، یہ اس کی قیمت کوئی انسان لگا ہی نہیں سکتا، نہیں لگا سکتا، نہیں ایسا انمول ہے. اچھا یہ درود وہ ہے، اچھا در شاہوار. در کہتے ہیں کہ جو قیمتی موتی ہوتا ہے، اس میں کہ بادشاہ کا تاج کہہ لیں، قیمتی موتی، ہیرا. تو شاہوار یہ اس سے مراد یہ سمجھے کہ بادشاہ، جو بادشاہ کے لائق جو چیز ہوتی ہے، در تاج شاہی، تاج شاہی، یعنی ایسا موتی جو بادشاہ ہی کے لائق. واہ واہ واہ. تو ہے عجب در شاہوار درود، یعنی یہ تو وہ قیمتی موتی ہے. درود پاک کا جو تحفہ ہے، یہ وہ خوبصورت تاج ہے جو ایک خالی انسان کو بھی تاج والا اور قیمتی بنا دیا کرتا ہے. جیسے بادشاہ جو ہے وہ تاج پہن کر سب سے نمایاں ہو جاتا ہے، تو درود والا درود پڑھ کر سب سے نمایاں ہو جائے گا. اور قیامت میں درود والے پہچانے جائیں گے کہ یہ درود و سلام پڑھنے والے نبی کریم علیہ السلام پہ صبح و شام 1000 بار، 500 بار، 100 بار، 50 بار، 313 بار. تو یہ نشانی ہوگی انشاءاللہ. وہ قیامت میں، دنیا میں بھی درود و سلام والے پہچانے جاتے ہیں الگ سے کہ یہ درود و سلام والے ہیں، اور انشاءاللہ قیامت میں بھی پہچانے جائیں گے کہ یہ ہے درود و سلام والے. اللہ ہمیں درود و سلام والوں میں ہی رکھے، آمین. بروزے حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا، تمہارا رسول اللہ، غلام احمد مختار یوں پہچان جائیں گے کہ ہوگا حشر میں بھی ان کا نعرہ یا رسول اللہ. واہ واہ ماشاءاللہ. جی اب الفاظ دکھائیے گا دوبارہ الفاظ. جی اب باری نور عالم بھائی کی ہے. مدینہ بول دیا انہوں نے. چلے قبلہ. قبلہ قبلہ
کعبہ روزہ والا عرش سے اعلیٰ قبر معلا قبلہ کعبہ روزہ والا عرش سے اعلیٰ قبر معلا جانے جینا صحرائے محمد جانے جینا صحرائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جانے جینا صحرائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. صحرا جینا بنا رہے ہیں اور عرش سے اعلیٰ قبر معلا. ذرا بیان فرمائے نا. کمال کمال. قبلہ کعبہ روزہ والا چھوٹے سے شعر میں کتنی باتیں بیان فرمائے. اللہ اللہ اللہ. یعنی حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو روزہ مبارک ہے نا، وہ خانہ کعبہ جو ہے، جو ہمارا قبلہ ہے، اس کا بھی وہ قبلہ ہے. بے شک. کیونکہ آپ دیکھیں کہ خانہ کعبہ میں بت رکھے ہوتے تھے، 360 بت. جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسط سے، آپ کے وسیلہ جلیلہ سے ہی تو خانہ کعبہ کو پاکیزگی ملی. یہ سارے بت جو ہے وہ سارے وہاں سے گئے. اور آج سبحان اللہ کیا شان و شوکت ہے. وہاں کے طواف کی کیا بات ہے، وہاں کے حج کی کیا بات ہے، وہاں کی یہ سمجھے کہ جو حجر اسود ہے وہاں کی کیا بات ہے. تو خانہ کعبہ کے ساتھ کیا بے حرمتی ہوئی بھی تھی. تو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں خانہ کعبہ کو یہ پاکیزگی ملی. تو اس لیے خانہ کعبہ جو ہے وہ اس کا بھی قبلہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات. اچھا ایک اور بات، دوسرا یہ کہ عرش سے اعلیٰ یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو روزہ ہے نا، وہاں پہ جو مٹی لگی ہوئی ہے، وہ یعنی جس مٹی سے جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جسم مبارک مس کر رہا ہے، یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ مٹی ہے، یہ وہ جگہ ہے جو ساری کائنات میں سب سے افضل. اللہ اکبر. اور غالباً اسی بات کو آگے بیان کیا ہے کہ جو جانے جینا صحرائے محمد، یعنی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے جو مٹی لگی ہوئی ہے، یہ وہ مٹی ہے کہ جو جنت کی بھی جان. یعنی جنت کی جو خوبصورتی، یعنی جنت کے بارے میں جو سنتے ہیں، یہ تو وہ ہے کہ نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، لیکن جو سنتے ہیں بندہ عش کر اٹھے. تو یہ بھی جو ہم کمالات سننے کہ ایسی جنت ہوگی، تو جنت کو بھی جو نعمتیں ملی ہیں، یہ کس کے صدقے میں؟ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہے. وہاں کی جو مٹی ہے یہ تو جنت کی جان. انہی کے قدم سے باغ عالم میں بہار ہے. انہی کے قدم سے باغ عالم میں بہار. وہ نہ تھے عالم نہ تھا گر، وہ نہ ہو عالم نہیں. وہ نہ تھے عالم نہ تھا گر، وہ نہ ہو عالم نہیں. بہت خوب. نبی کریم علیہ السلام کی عظمت و شان ہے. اب الفاظ دکھائیے احسان بھائی کو. جی احسان بھائی. مدینہ اہل بیت، ایسا شعر پڑھے جس میں لفظ اہل بیت آتا ہو. پار ہائے صوف گنچا قدس، پار ہائے صوف گنچا قدس، پار ہائے صوف گنچا قدس. اہل بیت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. ماشاءاللہ. اہل بیت اطہار کا مبارک تذکرہ ہو رہا ہے قربان بھائی. صحف اور قدس کے یہ پارہا اور گنچہا. جی یہ واقعی یہ سمجھیں کہ زبردست بلاغت کا استعمال ہو، بہت خوبصورت. اچھا اس میں پارہا صحف
جو صحیفے ہوتے ہیں ان کے ٹکڑوں کو ان کے پارٹس کو یہ سمجھیں کہ جس پارہائے صحف کہا جاتا ہے. اچھا غنچۂ قدس سے مراد پاکیزہ کلیاں. اللہ اللہ اللہ. یعنی یہ سمجھیں کہ پارہائے صحف جو قرآن کریم ہے، صحیفوں میں جو باتیں بیان ہوئی ہیں، قرآن کریم میں جو اخلاق آئے ہیں، جو حکامات آئے ہیں، جو باتیں بیان ہوئی ہیں، جو اہل بیت اطہار ہے نا، یہ ان تمام باتوں کا عملی نمونہ ہے. واہ جی واہ. اس میں گویا کہ یہ بات بیان ہو رہی ہے. اچھا غنچۂ قدس پاکیزہ کلیاں، کلی دیکھی ہوگی محسن بھائی. جی جی، جب پھول نیا نیا بنا ہوتا ہے کتنی پیاری لگتی ہے. بے شک. یعنی بھینی سی خوشبو بھی آتی ہے، اللہ اللہ. بلکہ اس کی تو وہ مطلب پرفیوم وغیرہ بھی بن رہے ہوتے ہیں کہ آپ دیکھیں نیچرل، یعنی بہت پیاری خوشبو ہوتی ہے، لوگ پسند بڑی کرتے ہیں. نازک ہوتی ہے. بہت نازک، بہت پیاری، بہت نازک، اور ایسا لگتا ہے اس سے ستھری کوئی چیز نہیں. اللہ. جب وہ آپ کے ہاتھ میں آ جائے اس کے قریب چلے جائے. تو اللہ رب العالمین نے اہل بیت اطہار کو جس طرح ایک پاکیزہ کلی ہوتی ہے نا، کھلتی ہوئی، پاک صاف، کوئی گندگی نہیں، ویسے اہل بیت اطہار کو بالکل پاک صاف اور ستھرا فرما دیا. سبحان اللہ سبحان. تو یہ بات بیان کرنے کے بعد کیا بات ہوئی؟ اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام. جو ہستیاں ایسی ہوں ہیں تو جو قرآن کریم کا صحیفوں کا عملی نمونہ ہو، پاکیزہ کلیاں ہوں، ان پہ ہم صلاۃ و سلام نہ پڑھیں تو پھر کس پہ صلاۃ و سلام پڑھیں؟ کیا بات رضا اس چمنیستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنیستان کرم کی. سہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، سہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. جی اب نور عالم بھائی الفاظ دیکھیں گے. 2 لفظ ہیں، ایک لفظ کے لیے آپ نے مدینہ بولنا ہے، جو رہ جائے گا وہ حسان بھائی کے لیے مدینہ. حسن. اب در آپ کے لیے رہ گیا. حسن کرم تمہاری بات، حسن عطا تمہاری ذات، حسن کرم تمہاری بات، حسن عطا تمہاری ذات، حسن ہی حسن ہوتا تم پہ درود اور سلام، حسن ہی حسن ہوتا حسن ہی حسن ہوتا تم پہ درود اور سلام. بڑا خوبصورت شعر ہے. اس پہ چاہیں تو وضاحت ہم چاہیں، مگر ٹائم ہمارے پاس کم ہے، ہمیں اگلے اس کی طرف بھی چلنا ہے. کچھ مختصر وضاحت. حسن کرم تمہاری ذات. کچھ وضاحت نہیں ہے تو وہ ہے کہ جس پہ پورے بیانات مگر ایپیسوڈ ہوتے ہیں ایک حسن پہ، حسن مصطفیٰ. اے ہے کیا بات. یعنی حسن کرم تمہاری بات، حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گفتگو ہے، آپ کی جو باتیں ہیں، وہ بڑے کمال کی ہیں، جامع الکلم ہیں. بے شک اللہ رب العالمین نے آپ کے جو گفتگو ہے اس کو بھی معجزہ بنایا ہے. بے شک. اور حضور کی جو باتیں ہیں تو واقعی ان میں کمالات نہیں تو پھر کن میں کمالات ہیں؟ صحیح. آپ اسی طرح جب بات کی بات یہ کہ حسن کرم تمہاری بات، اب ذات بھی کہ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے وہ ذات ہے جن میں اللہ رب العالمین نے کئی کمالات رکھے ہیں. آپ کی انگلیاں کمال، آپ کے آنکھیں کمال، آپ کے لعاب دہن کمال، آپ کے بال کمال. یعنی حضور کے کمالات پہ اگر کسی نے پڑھنا ہو تو امام اہل سنت کا وہ مصطفیٰ جان رحمت اللہ کو سلام جی شرح کے ساتھ پڑھ لے.
اس کو لگ پتا جائے گا کہ سبحان اللہ ہاں ہاں کہ حضور کی ذات کے حسن کی تعریف کی جاتی ہے تو پھر کیسے کی جاتی ہے؟ اچھا جب یہ تو حضور کی ذات کی بات ہوئی، بات کی بات ہوئی حسن ہی حسن، یعنی ایک شعر کے اندر بندہ کیا بات کرے گا؟ اوپر بات کرنے کے بعد نیچے بات ہو رہی ہے کہ حسن ہی حسن ہو، یا رسول اللہ پورے حسن ہی حسن ہے تمام۔ اچھا امام علیہ السلام فرماتے ہیں نا تیری خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ۔ یعنی وہی بات، یعنی حضور آپ ایسے حسین ہیں، کیا آپ کے اخلاق، کیا آپ کی خوبصورتی، کیا آپ کی ذات، کیا آپ کی گفتگو، آپ ایسے حسین ہیں کہ کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ۔ تیرے خالق حسن و عطا جنہوں نے آپ کا حسین بنایا نا، اس کی قسم کھا کے ہم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ آپ کی طرح کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ واہ 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 ماشاء اللہ۔ پھر تم پہ درود ہو، تم پر سلام ہو کہ تمام حسن آپ پر آ کر ختم ہو جاتا ہے، آپ سے زیادہ نہ حسین ہے نہ کمال والا کوئی ہے۔ اب آخری لے گیا ہے لفظ در، دکھائیے گا جی حسان امتیاز بھائی۔ ماشاءاللہ یہ شعر بڑا مشہور ہے اور ہمارے یہاں اکثر پڑھا جاتا ہے۔ موت کے وقت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار کی، حضور کے قبر انور پر حاضری کی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے در پر موت آنے کی یہ التجا ہے۔ کاش ہم سب کے حق میں یہ قبول ہو جائے کہ ہماری موت کا وقت مدینے میں ہو اور مدینے میں شہادت کی موت ہمیں نصیب ہو جائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سیگمنٹ ہمارا مکمل ہوا۔ آپ شروع کرتے ہیں نیکسٹ سیگمنٹ ہمارا نبی کریم علیہ السلام کے مبارک ناموں کے تعلق سے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نام۔ جی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نام میں حضرت قربان بھائی آپ کو ایک یا دو حروف دکھائے جاتے ہیں، آپ دیکھیے گا ذرا غور سے کہ یہ حروف پہچان جائیں گے۔ ویسے تو آپ حرف کیا ہے پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے، جی دکھائیے گا پہلے۔ جی آج آپ کو صرف ایک ہی حرف دکھا رہے ہیں، فا۔ فا، اور اس کے ساتھ آپ نے اب ملانا ہے الفاظ کو، بتائیں کون سا مبارک نام ہو سکتا ہے۔ فا کے ساتھ الف۔ آپ نے ایک ایسا حرف بول دیا ہے جو شاید 3 جگہ پہ آئے گا۔ الف یہ ہے کہ بہت ساری جگہ پہ، لام بھی آ سکتا ہے، لام بھی دیکھیں۔ تو الف کے ساتھ لام تو کمپلسری ہے، چلے یہ بھی ہو گیا۔ اب آپ لام لگائیے گا جی، چلیں جی۔ تینوں لائنوں میں آپ نے ایک ایک لفظ لگوا دیا ہے، ٹھیک ہے۔ چلیں آگے چلیے۔ میم۔ میم بھی 2 مرتبہ آئے گا۔ میم بھی 2 مرتبہ آئے گا، یعنی آخری جو ہے وہ لائن پوری ہو گئی ہے۔ پوری ہو گئی۔ اب شاید آپ پہنچے ہوئی ہیں، بتائیے۔ لام، یا بھی آتا ہے، یا آتا ہے، صحیح، ہاں یا آتا ہے، صحیح۔ جیم۔ جیم نہیں آتا، جیم نہیں آتا، ایک غلطی کیا آپ نے۔ ٹھیک ہے، پاس ہونے کے چانسز ہیں۔ پاس تو آپ ہو گئے، پاس ہو گئے۔ واو۔ پاسنگ مارک ہو گئے آپ کے پورے۔ واو جی آتا ہے، واو دکھائیے گا۔ بات ٹھیک۔ ماشاء اللہ۔ زال۔ زال بھی آتا ہے، دال سے ہم مشابہ ہوتا ہے، 2 مرتبہ دال۔ چلے جی پورا ہی ہو گیا ہے تو سبحان۔ آپ نے ایک ہی سمجھا ہوگا، شاید ایک آئے گا اس کے بعد کوئی لفظ بتانا ہوگا۔ چلیے دکھائیے گا پورا نام، یہ کیا ہے مبارک نام؟ حضرت جی لکھا ہوا ہے، اسے پڑھیے، اس کے معنی بھی بیان فرما دیں۔ جی ہاں، اوف الذمام، سبحان اللہ۔ اوف الذمام کا مطلب ہوتا ہے سب سے بڑھ کر وعدہ پورا کرنا۔ اللہ، نبی پاک کی شان مبارک، اوف الذمام۔ اوف الذمام، سب سے بڑھ کر وعدہ پورا فرمانے والے۔ اچھا اب یہ جو نبی پاک کی شان ہے، حضور کا اس کی صفت ہے نا، تو کچھ اس پہ نبی پاک کی جو انداز مبارک ہے
اور احادیث میں ذکر کیا گیا وعدہ پورا کرنے کے تعلق سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار اور امت کو کیا تعلیم ہے وہ ارشاد فرمائیں۔ اللہ اکبر، حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو انداز کمال، یعنی وہ جو مشہور واقعہ ہے نا عبداللہ بن ابی الحمصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بتاتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خرید و فروخت کا معاملہ ہوا تو کچھ جو ہے نا وہ چیز رہ گئی تھی تو میں نے دینی تھی، تو اس وعدے پہ میں نے گیا کہ میں لے کے آتا ہوں، آپ کو دیتا ہوں۔ اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب وہ چیز دینی تھی اور وعدہ کر کے گئے تھے، اب ان کو 3 دن بعد یاد آیا، اللہ اکبر، ارے وہ تو میں نے کہا تھا کہ میں لے کے آتا ہوں۔ تو 3 دن بعد جب وہاں پر آتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر حضرت عبداللہ موجود پاتے ہیں۔ اللہ اللہ اللہ، وہ حیران رہ جاتے ہیں، وہ معذرت کرتے ہیں کہ وہ حضور یہ میں اس طرح بھول گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں کہ کوئی جیسا ہمارا جارحانہ سا انداز نہیں ہو جاتا، وہ نہیں، بس آپ نے اس کو فرمایا تم نے مجھے مشقت میں ڈال دیا۔ یعنی ایک تو یہ انداز پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی کے ساتھ کچھ ایسا ہو گیا تو پھر ہمیں انداز کیا اپنانا ہے، صحیح، تم نے مجھے مشقت میں ڈال دیا۔ دوسرا یہ کہ آپ دیکھیں وعدے کی وفا، وعدے کی پاسداری کیسے کہ 3 دن تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارا یہاں پر انتظار کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر، نہیں ایسا، اچھا یہ واقعہ ہے اعلان نبوت سے پہلے کا، او ہو، یعنی اب اندازہ لگا لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وعدے کی پاسداری، آپ کی امانت داری، آپ کی دیانت داری، آپ کی سچائی کیسی تھی کہ اعلان نبوت سے پہلے بھی کس خوبصورتی کے ساتھ لوگ آپ کو جانا کرتے تھے کہ 3 دن تک جو ہے نا، جب 3 دن بھی گزر جائے لیکن وعدے کو وفا کیا کرتے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ، کس کو اپنی بیٹی سے محبت نہیں ہوتی، لیکن بی بی فاطمہ زہرا سے آپ کو کتنی زیادہ محبت ہے، اور آپ کا انداز تو آتا ہے کہ وہ جب چکی پیسا کرتی تھی، یہ سارے معاملات ہوتے تھے تو ہاتھوں میں چھالے پڑ جایا کرتے تھے، دیگر معاملہ۔ ایسے عالم میں حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے نا کچھ خدام آتے ہیں، تو وہ بھی آ جاتی ہیں کہ یا رسول اللہ اس طریقے سے خدام آئے ہیں اور یہ سلسلہ ہے تو مجھے دے دیں، مطلب اس طرح ضرورت ہے۔ تو ایک خادم آپ نے ایک کو دے دیا، ایک دوسرے کو دے دیا، ایک بچا تھا تو وہ آپ کی بیٹی نے مانگا۔ اب اندازہ لگائیں خادم، وہ جو خادم وہ آپ کے پاس ہے، موجود تھے، حضور چاہے تو جو فرما لیں، بالکل ماننا ہوگا، واپس بھی لے لیں، کون منع کرتا ہے؟ واپس لے لیں۔ اب آپ کی بیٹی نے مانگا ہے، سبحان اللہ، یعنی اس وقت جو میں بار بار بیٹی کا لفظ استعمال کر رہا ہوں وہ اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمارے لیے سیکھنے کے لیے اس میں بہت کچھ ہے کہ ہم اندازہ لگا لیں کہ حضور کی بیٹی یعنی کتنا زیادہ قریبی اور محبت والا رشتہ۔ لیکن اب وعدے کو دیکھ لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خادم آپ کو دینے سے منع فرمایا کہ وہ خادم میں آپ کو نہیں دے سکتا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے ایک سے وعدہ کیا ہوا ہے، میں اپنے وعدے کو نہیں توڑ سکتا، یہ خادم جو ہے اسی کو دیا جائے۔ اللہ اللہ، یعنی یہ دیکھیں کہ حضور جن کے پاس سارے اختیارات ہیں، جو چاہیں جو فیصلہ فرمائیں، جس طرح فیصلہ فرمائیں آپ کر سکتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ خادم جو ہے وہ اپنی بیٹی کو نہیں دیتے بلکہ دوسرے کو دے دیتے۔ یہاں پر سوچنا چاہیے ان لوگوں کو کہ جن کے پاس اتھارٹی نہیں ہوتی، جو سمجھے کسی کے امین ہوتے ہیں، یعنی وہ کسی کے جو انہوں نے گائیڈ کیا اس کے مطابق ان کا فیصلہ کرنا، وکیل بن کے کام کر رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی ادارے کے اندر ہو، کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں ہو اور کسی کے ساتھ بھی وابستہ ہو، تو ان کو سوچنا چاہیے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وعدے کی اتنی زیادہ پاسداری مالک ہونے کے بعد، اور یہاں پر تو آپ مالک بھی نہیں ہیں، کس طریقے سے وعدے توڑے جاتے ہیں، کس طریقے سے امانتوں میں خیانت کی جاتی ہے، کس طریقے سے حق مارا جاتا ہے اور کیا تکلیفیں پہنچائی جاتی ہیں۔ ہم حضور کا کلمہ پڑھنے والے ہیں اور اعمال دیکھیں اور ہمارے نبی کا یہ انداز دیکھیں کتنا خوبصورت کیا بتا رہا ہے۔ اللہ ہم سب کو وعدے کا پورا کرنے والا بنا دے۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں یا نبی السلام علیہ کا۔ اب شروع کرتے ہیں اپنا اگلا سیگمنٹ جس میں ہم انشاءاللہ 4 اشعار شامل کریں گے۔ سیگمنٹ کا نام ہے سمجھ کر پڑھیں۔ سمجھ کر پڑھے سیگمنٹ میں 4 اشعار ہیں، نمبر بولیں گے مائک پر ہمارے نعت خواہ اسلام بھائی 1 2 3 4 میں سے، پہلے آپ نمبر مائک پہ بولیں گے، وہاں نمبر پھر دکھایا جائے گا، تو جو نمبر آپ بولیں گے وہ کھلے گا۔ 1 2 3 4 میں سے کوئی بھی نمبر بول دیں، آپ بولیں تو وہ نمبر کھلے گا۔ 4 چلے بھائی 4 کھول دیں۔ شعر آ گیا ہے، اس کی پہلی وضاحت ہوگی۔ تاب کے عشق کے گل میں نوحہ گری، گل سے بہتر ہے این 1000 درود۔ حضرت پہلے تو اس کی وضاحت کر دی، تاب کے کیا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ کچھ کرتے ہیں۔ اس کے مجازی اور جو اس کے حقیقی ہے نا
اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. اس کے مجازی تو وہ عشق ہوتا ہے کہ جس کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا, آج ہے کل نہیں, کل ہے آج نہیں, ٹھیک ہے. جیسے خوشبو ہے, اب جو بلبل ہے وہ مطلب جو گل ہے, پھول ہے, اس کی خوشبو میں وہ مست ہوتی ہے, وہ اس کی خوشبو اس کے پیچھے جاتی ہے, اس کی زندگی اس کی زندگی وہ پھول ہے. تو بتایا جا رہا ہے کہ بھائی یہ جو پھول ہے اس کی خوشبو آج ہے لیکن کل مرجھا جائے گا, بالکل کل ختم ہو جائے گا. تو اس کے پیچھے کیا پڑنا, اس کے پیچھے کیا اپنی زندگی خراب کرنا. گل سے بہتر 1000 درود, یعنی گل سے بہتر ہے جو پھول ہے, اس سے بہتر کیا ہے, اس سے عشق لگاؤ نا جس سے عشق حقیقی ہو, سبحان اللہ, جن کے کمالات ختم نہ ہو, واہ واہ, جن کے فضائل ختم نہ ہو, جن کو کمالات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کمالات اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا, سبحان اللہ, ان سے عشق لگاؤ. اگر تمہیں لگانا ہے تو ان پہ درود پڑھو. کیا بات. تو یہاں پہ تابکی کا مطلب ہے کہ کب تک, یعنی کب تک جو ہے تم یہ پھول میں جو ہے نا اس کی یاد میں, اس کی مہک میں روتے رہو گے, اس کے پیچھے پڑتے رہو گے. تمہیں اگر لگانا ہے دل اور پیار کرنا ہی ہے, دن رات وقف کرنا ہے کسی کے لیے, تو درود کے لیے وقف کرو, حضور کے لیے وقف کرو. کیا بات ہے. تابکی عشق گل میں نوح گری, تابکی عشق گل میں نوح گری, گل سے بہتر ہزار درود, گل سے بہتر ہے 1000. واہ واہ, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی اب حسان بھائی آپ نمبر بولیں. 1 2 3 3, آج نیچے سے چل رہے ہیں. مومنو آپ پر پڑھے جاؤ با ادب اور با وقار درود. سبحان اللہ, آسان ہے, بہت آسان. اس کے اندر ہمیں یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ جس ہستی پر درود بھیجا جا رہا ہے نا, یعنی ان کے بارے میں کیا ہے, وہ سنتے ہیں, ان تک ہمارا درود پہنچ رہا ہے. واہ واہ, حدیث میں کیا بات ہے کہ ہمارا نام ہمارے والد کے نام کے ساتھ پہنچتا ہے. درود حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پہچانتے ہیں, اس کے والد کے نام کو بھی پہچانتے ہیں. کیا بات. درود پڑھنے والے کو حضور پہچان رہے ہیں, اس کو جانتے ہیں, حضور ہمیں ملاحظہ فرما رہے ہیں. تو اب ہم اگر مطلب ایک عجیب انداز سے درود پڑھیں, غفلت کے ساتھ پڑھیں, توجہ کہیں اور ہو, معاملہ کہیں اور ہو, اور کبھی دل لگ رہا ہے کبھی دل نہیں لگ رہا, تو اس بارگاہ میں کا یہ تو انداز نہیں ہوتا نا. جو بارگاہ آپ کے حالات بھی جانتی ہے, آپ کے اندر کے حالات بھی جانتی ہے. لہٰذا جب درود پڑھنا ہے تو کیا ہی خوبصورت ہو کہ باوقار انداز ہو, ایک اچھا انداز ہو, باادب طریقہ ہو. اس انداز سے درود, گنبد خضرا جہاں ہے اس طرح منہ کر کے اگر باادب بیٹھ کے درود پڑھا جائے تو اس کی تو برکتیں ہیں. لیکن یہاں پہ میں ایک بات اور عرض کر دوں, اگر کوئی چلتے پھرتے درود پاک کا ورد رکھنا چاہے تو بہت اچھی بات ہے, رکھ سکتا ہے, کوئی حرج نہیں ہے. کیا پتہ یہ جو معاملہ ہے یہی جو ہے نا ادب میں, عشق میں, وقار میں اضافہ کرتے. پھر دین میں کوئی ایک وقت مخصوص کر لے, جی اس طرح باقی چلتے پھرتے اٹھتے پھرتے جب وقت ملے نبی کریم علیہ السلام پر درود سلام پڑھتا جائے. جی حسان بھائی. مومنو آپ پر پڑھے جاؤ, مومنو آپ پر پڑھے جاؤ, ادب اور باوقار درود, ادب اور باوقار درود. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. نور عالم بھائی نمبر 2 دکھائیے. ہم کو پڑھنا خدا نصیب کرے دم بدم اور بار بار درود. دم بدم, دم ہر لمحہ ہر وقت بار بار. ہم کو پڑھنا خدا نصیب کرے, ہم کو پڑھنا خدا نصیب کرے, دم بدم اور بار بار درود, دم بدم اور بار بار درود.
بات. چلے جب ایک نمبر رہ گیا ہے, ایک نمبر کے پیچھے والا شعر دکھائیے گا. نام حضرت پہ لاکھ بار درود, بے عدد اور بے شمار درود. پہلے والے مصرے میں کہہ رہے لاکھ بار, پھر بے عدد و بے شمار. تو شروع میں بے عدد و بے شمار کہہ دیتے تو پورا ہو جاتا, مگر شعر پورا نہیں ہوتا شاید. ہاں, پہلے انہوں نے لاکھ بار کہا, پھر کہا یہ لاکھ, مطلب وہ تو کاؤنٹنگ لگا دی نا, ایک تعداد مقرر کر دی. تعداد کیا, وہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, سمے بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام, پھر والا جو درود ہے کعبے کے بدر دجا تم پہ کروڑوں درود. یعنی یہ ہے کہ آپ, میں ایک شخص پڑھتا نا صلی اللہ علیہ وسلم, جی ایک درود ہے, لیکن اگر کوئی کہتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر 1 کروڑ درود و سلام, اللہ اللہ, اس کا مطلب یہ کہ اس نے 1 کروڑ درود و سلام بھیجا. واہ واہ واہ. یعنی جتنا بار وہ کہتا ہے. اب جب کہیں کہ لا تعداد بے شمار, تو کیا ہی بات ہے, اللہ رب العالمین اس کو لا تعداد اور بے شمار کی برکتیں بھی عطا فرمائے. سبحان اللہ, تو حضور کی پر تو درود یہ ہے کہ اس کے لیے تو کوئی کیا گنتی مقرر کرے, بے انتہا پڑھے, بے انتہا بس پڑھے. جب چاہے پڑھتے جائیں, اور نبی پاک کی رحمتیں, اللہ کی رحمتیں لیتے جائیں, حضور کی برکتیں لوٹتے جائیں. نام حضرت پہ لاکھ بار درود, نام حضرت, نام حضرت, نام حضرت پہ لاکھ بار درود, بے عدد اور بے شمار درود, بے عدد اور بے شمار درود. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آئیے شروع کرتے ہیں اپنا آخری سیگمنٹ, گلدستہ درود و سلام. سیدی یا حبیب اللہ, یا سیدی یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. پوریا رب یہ دعا کر, ہم درے آقا پہ جا کر, پوریا رب یہ دعا کر, ہم درے آقا پہ جا کر, پہلے کچھ آنسو بہا کر, پہلے کچھ آنسو بہا کر, پھر پڑھے سر کو جھکا کر, یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یا رسول اللہ, یا سیدی یا حبیب اللہ, یا سیدی یا رسول اللہ, یا سیدی
السلام يا حبيب السلام يا سيدي